ایک عرصہ مختلف ٹینیوز میں پاکستان کے وزیر خارجہ رہے، آپ کے پاس ڈیفینیٹلی ایک اوپینین ہے اور آپ کی ایکسپرٹیز کے اوپر ہے، ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کے اوپر بھی بات کرنا بنتی ہے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ عمران خان نے اپنے اسپتال میں دہشت گردوں کو پناہ دے کر ان کا علاج کرایا اور ان کے ذریعے اب معاملات ہو رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کیسے کامنٹ کریں گے؟ افسوسناک بات ہے کہ ہم دیکھیے اس ایشو پر ہماری ایک بائی پارٹیزن اپروچ تھی اور رہنی چاہیے۔ اب کنڈی صاحب یا کوئی ان کی جماعت کا کوئی نمائندہ اس دہشت گردی کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہرائے تو یہ ان کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھائی یہ مشترکہ چیلنج ہے اور ہم نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب پشاور کا اے پی ایس کا افسوسناک واقعہ رونما ہوا، ہم اپوزیشن میں تھے، حکومت وقت ہماری نہیں تھی، لیکن ہم نے سب کچھ بالائے طاق رکھتے ہوئے اظہار یکجہتی کیا تھا اور جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس پہ آگے بڑھنے کا عزم کیا تھا۔ اب یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانا مقصود نہیں ہے، ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھانا مقصود نہیں ہے۔ یہ چیلنج ایسا ہے جو کہ ایک قومی چیلنج ہے، ایک ریجنل علاقائی چیلنج ہے، ایک گلوبل چیلنج ہے۔ دہشت گردی کے واقعات صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے۔ جب بھی ایسے ایلیمنٹس کو آپ نے ان سے اوجھل کی، ان کو موقع دیا، اگر آپ نے دیکھا کہ انارکی کی سچویشن کریٹ ہوئی تو انہیں اسپیس ملتی ہے اور اس اسپیس کو محدود کرنا ہماری مشترکہ کوشش ہونی چاہیے، جس میں ہمیں تعاون درکار ہے، ہمیں پڑوسیوں کا تعاون درکار ہے۔ ہمارے جتنے پاکستان کے پڑوسی ہیں سبھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کوشش کی تھی کہ افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں اور افغانستان کے ساتھ ساتھ جتنے جڑے ہوئے ملک ہیں، سینٹرل ایشین ریپبلک جن کے افغانستان سے بارڈر جڑتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں۔ ہماری کوشش تھی کہ روس کے ساتھ تعلقات کو بھی پہلے سے زیادہ ہم مضبوط کریں تاکہ ان کا بھی اس ریجن میں انفلوئنس ہے۔ چین ہے، ان کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک ٹرائلیٹرل میکنزم شروع کیا تھا، افغانستان، پاکستان اور چین، اور ہم نے دیگر ممالک کے ساتھ ہم نے ایک ریجنل ایک فریم ورک بنایا تھا جس میں آئیڈیا یہ تھا کہ افغانستان میں اور پورے ریجن میں اگر کئی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں تو ہم نے مل کر پورے ریجن میں، پورے علاقے میں، پورے حصے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیسے کرنا ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ کیسے کرنی ہے، ایک دوسرے کو محفوظ کیسے کرنا ہے۔ یہ ہماری اپروچ ہونی چاہیے، نہ کہ عمران خان نے یہ کر دیا۔ عمران خان کا فوبیا، عمران خان کا خوف ان پر اتنا منڈلا رہا ہے کہ ان کو ہر اپنی ناکامی میں عمران خان دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا۔ 2022 بہت سارے تحفے بھی دیکھے گیا پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے۔ سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1۔ ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ، سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا۔ اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔